اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں قرآن حکیم فرقان حمید کی توہین کرنے والے لوگوں پر کیسے اللہ کا عذاب آیا واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے عبرت کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، سال رواں جنوری میں شمالی نائجیریا کے صوبے غلولی میں واقع موب نامی گاؤں میں ایک نہایت عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل نائجیریا کے مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئی اور متعدد ریڈیو اسٹیشنوں سے اس کو نشر بھی کیا گیا۔ تفصیل اس طرح سے ہے کہ عمر غیمو نامی ایک شخص جو پیدائشی طور پر عیسائی تھا لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت و کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بد نصیبی کہ زیور اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد وہ پھر سے مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علم بردار اور پرجوش خطیب اور مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پریپوگنڈے، قرآن کی تکذیب، اس کی اہانت و تحقیر اور استہزاء، زبان درازی اور طعن و تشنیع اس کا نصب العین اور زندگی کا ایک مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب اور استہزاء کیا، یعنی مذاق اڑایا، اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کیے اور اسلام دشمنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور اسلام ایک سچا مذہب ہے تو اس کتاب کے نازل کرنے والے سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ جانے دے۔ قدرت الہی کی کرشمہ سازیاں ناظرین کرام کہ اس نے کلیسا سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کرنے کی کوشش کی مگر پار نہ کر سکا اور نالے میں گر کر مر گیا۔ اس کے ساتھی اس کی موت پر یقین نہ کر رہے تھے اور اسے کئی ہسپتالوں میں لے جایا گیا لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس عبرتناک موت سے متاثر ہو کر صوبے کے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جھارکھنڈ علاقہ ہندوستان کے گاؤں شنکر پورا ایک مسلمان خاندان رہتا تھا۔ اس گھرانے کی عجیب بات یہ تھی کہ باپ مسلمان تھا اور اس کی بیوی ہندو۔ یہ لوگ مسلمانوں کی رسومات اور تہوار بھی مناتے اور ہندوؤں کے رسوم و رواج بھی ان کے ساتھ مل کر منایا کرتے۔ رحمت دین اس گھر کے سربراہ کا نام تھا اور اس کی بڑی بیٹی بشرا مسلمان کم تھی اور ہندو زیادہ۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دوستیاں بھی ہندو لڑکیوں کے ساتھ تھیں۔ بڑی منہ پھٹ، مغرور اور نافرمان لڑکی تھی۔ اس کا باپ اسے نصیحت کرتا کہ وہ اپنے انداز گفتگو اور چال چلن ٹھیک کرے لیکن وہ کسی کی نہ سنتی۔ کھلے عام اسلام اور اسلام کی اکابر شخصیات کے بارے میں اول فول بکنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بشرا اپنی ہندو سہیلیوں سے اسلام اور خاص کر کے قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں توہین آمیز باتیں سن کر گھر لوٹی۔ وہ غصے سے بھرائی ہوئی تھی۔ اس کی ماں گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے تنوری جلا رہی تھی۔ بشرا جیسے گھر میں داخل ہوئی زور زور سے گالیاں بکنے لگی اور گھر میں لگی ہوئی اسلامی تصاویر کو اتار کر سین میں پھینکنے لگی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ورق آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہ ورق ہاتھ سے مروڑ کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ بس تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ کا اس پر عذاب نازل ہو گیا۔ وہ فرش پر سے پھسلی اور اس کا سر کمرے کے ستون سے ٹکرایا۔ خون کا ایک فوارہ ابلا اور وہ گدھے کی مانند ہانکنے لگی اور اس فرش پر ہی اس نے دم توڑ دیا۔ گھر والے میت کو لے کر قبرستان گئے۔ قبر میں اتارنے سے پہلے جب اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس کی شکل کسی گدھے کی مانند ہو چکی تھی۔ لوگ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ آخر مقامی پولیس کو بلایا گیا اور انہوں نے اس کو دفن کیا۔ یہ واقعہ مقامی اخبارات میں رپورٹ کیا گیا لیکن بہت سے لوگ اس واقعہ کو سچ نہیں مانتے۔ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا لیکن قرآن کی حقانیت سچ ثابت ضرور ہو گئی کیونکہ خود قرآن کہتا ہے اور ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔